باغ اردو جماعت اول اور دوم۔ اسباق کی ابتدا نئے الفاظ کے تعارف سے کی گئی ہے جو بچوں کی پڑھائی کو اور مزید مدد دے گی۔ اسباق میں آسان اور سادہ جملے شامل کیے گئے ہیں اور نئے الفاظ کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ مشق کی ابتدا ارکان اور الفاظ خوشخطی، الفاظ کی پڑھائی اور جملہ سازی اور سبق سے متعلق سوالات اور دیگر مشقیں بچوں میں لسانی مہارتیں یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا کو فروغ دے رہی ہیں۔ کتابوں میں موجود قواعد سے متعلق علمی سرگرمیاں بچوں کی لکھائی پڑھائی کی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ان کے سوچنے کی صلاحیتیں بھی پیدا کر رہی ہیں۔ باغ اردو جماعت سوم تا پنجم۔ اسباق کی ابتدا میں اساتذہ اور بچوں کے لیے تمام ابتدائی لسانی مہارتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارکان الفاظ کی روانی سے پڑھائی اور نئے الفاظ کی تفہیم سے کی گئی ہیں۔ بچوں کی درجہ ذہانت کو مد نظر رکھتے ہوئے باغ اردو چہرم اور پنجم میں اسباق کی ابتدا میں سبق سے متعلق تعارف اور تواریخ یا حکایات سے کی گئی ہے جو بچوں کی بہترین ذہن سازی کا سبب بننے میں ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ پڑھائی لکھائی کی تکمیل، تفہیم سے تخلیق، نظم سے نظم گوئی، املا سے انشاء، قواعد کے تعارف سے ان کی جامع مشق اسی دور کی ضرورت ہوتی ہے۔ باغ اردو جماعت سوم تا پنجم اسی ترتیب سے لکھی گئی ایک شاہکار درسی کتاب ہے۔ خود شعر کہنا، تخلیقی تحریر کے تمام موضوعات اور ایسی مشق جس سے قواعد کا صحیح ترین استعمال ذہن نشین ہو جائے۔ باغ اردو جماعت سوم تا پنجم کی ایک منفرد خصوصیات ہیں۔ باغ اردو جماعت ششم تا ہشتم۔ باغ اردو ششم تا ہشتم کے سلسلے میں ابتدائی سطح سے بلند زبان کی تمام دقتوں کو بہت آسانی سے مؤثر تدریس کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ مستقبل کے ادیب، شاعر، ترجمہ کرنے والے، افسانہ نگار، کہانی تخلیق کرنے والے، نقاد، صحافی اور زبان کے دیگر اصناف پر کام کرنے والوں کی خاکیں اسی مرحلے میں تیار ہونی چاہیے۔ باغ اردو جماعت ششم تا ہشتم اسی کوشش کا نام ہے۔ انشاء پردازی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لوازمات، درخواست نویسی، خطوط نویسی، تصویری تفہیم، مکالمہ نویسی کے اوصاف اور اشارات کی مدد سے کہانی بنانا یا پیراگراف مکمل کرنا، ایسی معیاری مشقوں کو باغ اردو کی زینت بھی بنایا گیا ہے۔